الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق اللہ مولانا العظیم. جیسا کہ پہلے بتایا کہ سورہ احزاب کا جو موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات رسالت کو ایذا نہ دی جائے. جو چیز بھی ان کی ایذا کا باعث بن رہی ہے ان تمام کی اصلاح کی جا رہی ہے. جو آمدن دیتے تھے یا جو غیر مومن تھے، منافق تھے یا یہود و نصارہ تھے، ان کے احکام تو شروع میں ہی بات آ گئی. اب ایمان والوں کی پھر ازواج مطہرات، اور پھر آج یہاں سے بھی ایک اور ادب سکھایا جا رہا ہے. اور یہ واقعہ سے پیش آیا جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ فرمایا. جیسے کہ پہلے بتایا گیا کہ آسمانوں پر آپ کا نکاح ہوا تو آپ نے ان کی ولیمے میں بڑا اہتمام کیا. کسی زوجہ مطہرہ کے ولیمے میں ایسے اہتمام نہیں فرمایا جتنا حضرت زینب بنت جحش کے ولیمے میں اہتمام فرمایا. اس لیے کہ جہاں پر ذات الہی براہ راست اس میں شامل تھی اور آسمانوں پر فرشتوں کی موجودگی میں نکاح ہوا تو آپ نے بہت اہتمام کیا. 300 آدمیوں کو مدعو کیا ولیمے پر، 300 آدمیوں، اور ان کے لیے گوشت روٹی وغیرہ کا انتظام کیا گیا. تو اس میں کچھ لوگوں سے مخلصین تھے، صحابہ تھے. ایک یہ کہ کچھ لوگ جلدی آ کر بیٹھ گئے. عربوں کا دور بھی تھا کہ جلدی آ جاتے، تبھی کھانا پکتا نہیں تھا تو پہلے آ جاتے تھے اور انتظار کرتے رہتے تھے کھانا پکنے کا. اور کچھ لوگ کھانا کھانے کے بعد بیٹھے رہے اور گپ شپ لگاتے رہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ایذا ہوئی. اندر جاتے باہر آتے. حجرہ مبارکہ سے میں نے بتایا کہ بیچ میں کمرہ ہوتا تھا، اس کی پچھلی جانب زنانہ صحن ہوتا تھا اور سامنے کی جانب جو ہے وہ مردانہ صحن ہوتا تھا. یہ عربوں کا ایک حد بھی ایسا ہے. تو وہاں لوگ داخل ہوتے تھے، کھا کے چلے جاتے تھے اس طرح. تو 3 ساتھی آخر تک بیٹھے رہے اور گپ شپ شروع. آپ پیغمبر صاحب کے ساتھ بیٹھے رہے، آپ پھر کھڑے ہو جاتے، پھر اندر جاتے. اما زینب رضی اللہ عنہا
دوسری جانب منہ کر کے پیٹ کر کے بیٹھی رہی، اور پردے کے احکام بھی ابھی تک نہیں اترے تھے. تو ایک کونے میں وہ حجرے مبارکہ کے کونے میں ایک طرف منہ کر کے بیٹھی، اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور وہ کھانے کے بعد گپ شپ لگا رہے ہیں. کافی دیر ہو گئی. پیغمبر صاحب کو بڑی سے تکلیف ہوئی بھی، چلے جائے تو میں اپنے اہلیہ کے پاس بھی جاؤں اور ان کو خلوت اختیار کروں. تو اس پر یہ آیات مبارکہ اتری کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایذا کا باعث بنی ہے یہ چیز، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ ذات پیغمبر کو جلدی آ جانا اور کھانا پکتے دیکھتے رہنا، پکا ہے نہیں پکا ہے، پکا ہے نہیں پکا ہے، اور پھر بعد میں دیر تک بیٹھے رہنا، گپ شپ لگاتے رہنا، جس سے صاحب دعوت کی بہت سی مسلطیں فوت ہو جائیں. وہ بھی چاہتا ہے بھی فارغ ہو جائے اپنے کام کاج سے اور کسی اور کام میں لگے. تو اس پر یہ ادب سکھایا گیا، اور اس کے ساتھ ہی حجاب کی آیات اترائی. یہ آیات الحجاب ہے، یہاں سے پردے کی آیت اترائی کہ اب جو کچھ ہے بس براہ راست اور عورت کی ملاقات بند، اب پردے کے پیچھے سے بات کرو، پوچھو، جو لینا دینا ہے وہ کرو. یہ آیات حجاب ہے، یاد رکھو. یہ مقدم ہے، یہ مقدم ہے. اور جو پہلی آیات اتری ہیں آیات تخیر مؤخر ہے. ہاں جی، اس لیے کہ حضرت زینب آیات تخیر میں حضرت زینب بھی شامل تھی، اس لیے لہذا یہ واقعہ جو یہاں ہو رہا ہے. اور قرآن مجید میں اس طرح تقدیم و تاخیر مسلط کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ کس موقع پر کون سا حصہ قرآن کا آنا چاہیے، وہ ترتیب کے اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ واقعہ ہو تو پورے اس انداز سے ہو. یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، جہاں جو موقع ہے تو اس کے مطابق. تو یہ جو واقعہ ہے یہ پہلی آیت ہے اصل میں. اس کے بعد وہاں پر پھر تاکیداً حکم دیا گیا کہ تم نے ازواج مطہرات سے جو نا وہ اس کے پیچھے سے بات کرنی ہے، پردے کے پیچھے سے بات کرنی ہے. وہ یہ پہلے یہ آیت اتری ہے، آیت حجاب جس کو کہتے ہیں. لہذا ازواج مطہرات جو ہے اس کے بارے میں اور سب کے بارے میں، یعنی ازواج مطہرات سب کی وجہ سالتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب، یہ آیت حجاب اترائی. یہ آیت حجاب آیت تاخیر سے مقدم آیت تخیر، کیونکہ آیت تخیر میں حضرت زینب بھی تھی، تمہاروں کی شادی پہلے ہو چکی تھی، واقعہ پہلے ہو چکا ہے یہ. لیکن چونکہ یہاں پر موضوع بحث جو ہے نا وہ عیسیٰ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پہلے مشرکین کا بیان، پھر یہودیوں کا، پھر منافقین کا، پھر ازواج مطہرات کا، پھر چلتے چلتے اب یہاں پر اتنی ایذا بھی اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے کہ اپنے میرے پیغمبر کو اتنی ایذا بھی دی جائے. ایک پھر اس کے بعد اس سے بھی آگے ترقی کی گئی، یعنی ایک یہ سکھایا کہ اس سے نبی کو ایذا پہنچی، اور اس سے بھی آگے ترقی کی گئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی کسی اہلیہ سے شادی کرنا قطعاً حرام ہے، کیونکہ یہ بھی ایذا کا ذریعہ ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی زندگی میں بھی، پیغمبر کی زندگی میں بھی ایذا حرام ہے، اور ان کی زندگی کے بعد بھی ایذا حرام ہے. یہ جو چیز رسول اللہ کی ایذا کا ذریعہ ان کی زندگی کے بعد بھی بنتی ہے اس کو بھی حرام قرار دیا گیا، کیونکہ یہ انسان کی فطری چیز ہے کہ اس کی اہلیہ سے اگر کوئی دوسرا شادی کرے تو ایک ایذا محسوس ہوتی ہے، ایذا محسوس ہوتی ہے. تو ذات پیغمبر مرنے کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ایذا کی اجازت نہیں ہے. یہ اس لیے ان کی جو اہلیہ محترمہ سے ہمیشہ کے لیے نکاح کو حرام قرار دے دیا گیا. جی. اور اس کے بعد بتایا گیا کہ ہمارے پیغمبر تو اتنی عظمت والے پیغمبر ہیں کہ عالم بالا میں بھی ان کی عظمتیں کی جاتی ہیں اور ان پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے. تو عالم سافل والو، نیچے والو، تم بھی ان کی عظمتوں کو گاؤ اور ان پر درود و سلام بھیجو اور ان کو راحت پہنچاؤ. یہ ہے، یہ پھر جو ہے درود شریف کا حکم آ گیا اور زندگی میں ایک بار فرض کر دیا گیا. کسی مجلس میں جب تذکرہ ہو تو ایک بار واجب ہے اور بار بار درود بھیجنا مستحب ہے. اس کے 3 درجے مقرر کر دیے گئے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے
لعنت فرمائی لوگوں جو اللہ رسول کو ایذا دیتے ہیں، بلکہ اللہ رسول کے ماننے والوں کو پر بھی اگر کوئی جو نا ان کو ایذا پہنچائے گا تو ان پر بھی لعنت ہے. تو ذات پیغمبر تو معصوم اور کتنی بلند درجہ رکھتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں اس چیز کو بیان کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذرا سی بھی ایذا گوارا نہیں کی ہے. یاد رکھو، بہت اہم بات. اس لیے عظمت رسول جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے قوانین اور حدود مقرر فرما دیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہی زینہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، کیونکہ ذات پیغمبر ہی مولا تک پہنچاتی ہے. اگر ذات پیغمبر کو اگر مجروح کر دیا جائے اور اس کو تکلیف پہنچائی جائے اور اس کی عظمت نہ ہو تو خدا کے انسان کیسے پہنچے گا؟ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. ایک مفسر عجیب بات لکھی ہے کہ یہ پوری صورت میں جو یعنی یہ خطابات والی صورت ہے، اس میں جس قدر خطاب کیا گیا ہے کہ اس صورت میں اتنے خطابات نہیں پائے جاتے. اس میں ذات پیغمبر کو یا ایھا النبی کہہ کر بھی پکارا گیا، اور یا نساء النبی ازواج مطہرات کو بھی پکارا گیا، اور یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں کو بھی پکارا گیا. ان میں خطابات بہت ہیں، اور خطاب خود ایک بہت بڑا شرف کی بات ہے، بہت اونچے شرف کی بات ہے کہ اللہ براہ راست جو ہے نا وہ مخاطب ہوں. ازواج مطہرات سے براہ راست مخاطب، یا نساء النبی اور یا ایھا النبی اور یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی. مت داخل ہوا کرو نبی کے گھر میں، الا ان یؤذن لکم، مگر جب تمہیں اجازت دی جائے. دیکھو یہ آیات حجاب ہے، یہاں سے شروع ہو گیا. بغیر اجازت کسی گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. الی طعام، مگر جب تمہاری اجازت دی جائے، الی طعام، کھانے کی طرف، غیر ناظرین اناہ، نہ دیکھتے ہوئے اس کے برتن کو، یعنی غیر ناظرین اناہ، یعنی اس کے پکنے کے انتظار میں نہ اتنی جلدی نہ چلے جاؤ کہ برتن کے پکنے کا انتظار کرتے پکا ہے نہیں پکا ہے، جا کر بہت جلدی بیٹھ جاتے. پہلے بھی یہ رواج تھا، یہاں تو کم ہو گیا، لوگوں پر ٹائم ہی نہیں ہے، اور ویسے حال میں بر وقت بلاتے پھر بر وقت چلے جاتے. نہ پہلے آ کر بیٹھ جاتے تھے اور دیکھتے رہتے تھے کب پک رہی، دیکھیں کب پک رہی ہیں بھائی. غیر ناظرین اناہ، کہ اس کے پکنے کے انتظار میں نہ ہو. الی طعام، جب تمہیں بلایا جا، مگر جب الا ان یؤذن لکم لا تدخلوا بیوت النبی، مت داخل ہو نبی گھر میں، الا ان یؤذن لکم، مگر جب تمہیں اجازت دی جائے، الی طعام، کھانے کی طرف، غیر ناظرین نہ ذرا ہلے کہ اس کے پکنے کا انتظار نہ کرتے ہو، یعنی ایسے بر وقت جاؤ. ولکن اذا دعیتم فادخلوا، ہاں مگر جب تمہیں دعوت دی جائے تو داخل ہو جاؤ. فاذا طعمتم فانتشروا، جب کھا چکو تو اب منتشر ہو جاؤ، اب چلے جاؤ. ولا مستأنسین حدیث، اور نہ جی لگا کر بیٹھو باتوں میں. مستأنسین، گپ شپ آپس میں انسیت اور محبت کی بنیاد پر باتیں کر رہے ہیں جیسے یار دوست کرتے. ولا مستأنسین لحدیث، مستانس یعنی دل لگا کر باتیں کرنا، اور نہ دل لگا کر باتیں کرو. ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہارا بے شک یہ تمہارا عمل نبی کو ایذا دیتا ہے. فیستحیی منکم، پھر حیا کرتا ہے، یعنی حیا میں کہہ بھی نہیں چاہتا بھی چلے جاؤ آپ لوگ. واللہ لا یستحیی الحق، اور اللہ تعالیٰ حق سے حیا نہیں کرتے، صاف صاف بات کہہ دیتے ہیں. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور اب کوئی اگر چیز مانگو ان سے، ان خواتین سے، ازواج مطہرات سے اور عام مسلمان عورتوں سے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، ان سے مانگو پردے کے پیچھے سے. اب براہ راست ملاقات کسی بھی اجنبی عورت سے ایسے نہیں، بلکہ پردے کے پیچھے سے مانگو. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ، یہ زیادہ پاک رکھنے والی تمہارے دلوں کو بھی، وہ قلوبہن، اور ان کے دلوں کو بھی. یہ جو علت ہے یہ علت عام ہے، اگرچہ یہ جو آیت نازل ہوئی یہ ازواج مطہرات کے جو ہے وہ کام کے سلسلے میں، لیکن آگے جو علت بیان کی یہ سب کے لیے ہے کہ یہ مرد اور خواتین کے جو دل ہے اس کی پاکی کا ذریعہ ہے. اس سے اب ایک بڑی اہم بات جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ من وراء حجاب،
مانے یہ جو حجاب ہے اس میں ایک عجیب اثر ہے. یہ حجاب یہ تھوڑا سا بیچ میں یہ کپڑے کا تھوڑا سا پردہ جو ہے نا، یہ کپڑے کا پردہ ایک عجیب اثر رکھتا ہے کہ دونوں دلوں کو پاک رکھتا ہے. یہ عجیب جہاں قرآن نے بیان کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون جانتا ہوگا دلوں کے حالات کو، کہ پردے کے پیچھے سے یعنی وہی چیز اگر براہ راست ہو تو دل ہوتے ہیں، اور وہی تھوڑا سا بیچ میں پردہ حل ہو جاتا ہے. اطہر لقلوبہم، یہ قرآن بیان کر رہا ہے. یعنی آپ اس کی علت کو دیکھیے، ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یعنی اللہ نے اس کے اثر کو بیان کیا کہ اس حجاب کا اثر کیا ہے کہ طہارت قلب نصیب ہو جاتی ہے. اندازہ کیجیے آپ، لوگ کہتے ہیں یہ ہے وہ ہے، یہ معلوم ہے کہ جو پردہ ہے یہ وہ غریب چیز ہے. وہی خاتون پردے میں اگر آ جاتی ہے تو دیکھنے والے کے قلب میں بھی پاکیزگی رہتی ہے اور خاتون میں بھی پاکیزگی رہتی ہے. اور اگر وہ براہ راست ہو جائے، اب یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے اس کپڑے کے اس پردے میں یا براہ راست نہ دیکھنا، اور پھر وہ لے رہے ہیں دے رہے ہیں جو بھی سامان اس سے لے رہے ہیں یا پیچھے سے دے رہے ہیں، اس میں کس قدر طہارت رکھی ہے یہ بہت عجیب و غریب ہے. من ورا، اس پر غور کر رہا تھا رات، حیران ہو گیا کہ حجاب جو ہے اس میں اللہ نے کیا اثر رکھا ہے. دیکھنے میں تو بڑا تھوڑا سا پردہ ہے. اس سے معلوم ہی ہوا کہ یہ جو کہنا کہ جی دل کا پردہ ہونا چاہیے، دل میں پاکیزگی ہونی چاہیے، تو دل میں پاکیزگی اور دل کے پردے کے لیے اللہ نے فرمایا فَصَلُونَ مِن وَرَاءِ حجاب. دادا یہ کہنا کہ ہمارا دل پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو بنانے والے انسان کو اور ہمارے خالق ہے اور مالک ہے اور ہمارے اندر باہر کو جانتے ہیں، ان سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ ان کو پاک رکھنے کا طریقہ کیا ہے. دادا یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ دل کی پاکیزگی پردے میں ہے. اگر کوئی کہے جی دل میں پردہ ہونا چاہیے اور اس کی ضرورت نہیں ہے ظاہری پردے کی، تو یہ بالکل صراحتاً غلط ہے. یہ تو اس زمانے میں کہا جا رہا ہے جب نفوس پاکیزہ تھے، رسول اللہ کی ذات موجود تھی، جبریل امین جیسے فرشتے صبح شام آتے تھے اور فرشتے ہر وقت فرشتے آ رہے جا رہے بڑے بڑے. اس وقت یہ آج اس کی ضرورت اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ جاتی، کروڑ گنا زیادہ ہے آج اس کی ضرورت پردے کی. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، میں اجازت نہیں کہ اللہ کے رسول کو ایذا دو. لہذا اگلا حکم دے ولا تنکحوا ازواجهم بعد ابدا، لہذا نہیں نکاح کرو ان کی بیویوں سے من بعد ابدا، کبھی بھی جائز ہے کہ تم نکاح کرو ان کی بیویوں سے من بعد ابدا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیشہ کے لیے. یہ بھی ایذا کا ذریعہ ہے. جس طرح زندگی میں ایذا منع ہے وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ایذا منع ہے. لہذا جو آداب وسلم کی زندگی میں تھے، جو آپ کی مجلس کے آج قبر اطہر پر حاضری میں بھی وہی آداب ہے کہ بالکل خاموشی سے شور و شغب کے بغیر اور پورے ادب کے ساتھ وہاں پر حاضری دی جائے. آج بھی وہی ادب ہے جو زندگی میں ادب تھا، وہی آپ کی بات کی اس میں بھی وہی ادب ہے. ابھی خطبہ دیا تھا میں حاضر جب ہوا مدینہ شریف میں، تو اس وقت امام نے صاف یہ کام آداب مدینہ پر ان کی پوری گفتگو تھی، صاف کہا. اور بڑے امام مالک کس کے حوالے ذکر کیا جو آپ کی زندگی میں ادب ہو یا آپ کے بعد ادب. تو یہ ایذا سے بچانے کے لیے کہا کہ ان کی بیویوں سے. اور پھر اس میں بڑی عجیب اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ آپ کی ازواج مطہرات کو کا نکاح جو ہے بعد میں امتیوں پر حرام کرنے میں ان کی عظمت کی حفاظت کی ہے، ازواج مطہرات کی، کیونکہ وہ نسبت نہیں رہتی جب کچھ دوسرے سے شادی کا نکاح رسول اللہ کی نسبت ہے، کہا امتی کی نسبت ہے. آپ نے ان کی نسبت کو بچانے کے لیے اور ان کو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دلانے کے لیے قانون بنا دیا. اور پھر ان کے پاس جو علوم تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے. اس لیے کہ اگر شادی جائز ہوتی تو پھر ان کو کوئی بات رسول اللہ کی بیان کرتی تو لوگ کہتے بھائی یہ دوسرے شوہر نے کوئی بات کی ہوگی اور کہا تم رسول اللہ تو منسوب کر دو، تیری بات پہ لوگ یقین کریں گے کیونکہ تم ان کے گھر میں رہی ہو. اب جو علوم آئے وہ خالصتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم محفوظ ہو کر آ گئے جو ماؤں نے ہمارے بیان کیے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے ایذا پہنچتی.
اور پھر وہ نظریہ کو صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے اپنی قبر اطہر میں، وہ بھی نظریہ اس کے اندر شامل ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اور یہ بات اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے، یعنی بہت بھاری ہے، یہ بات بہت بڑا گناہ ہے، تصور بھی گناہ ہے اس کا، کہ کوئی تصور کرے کہ میں نکاح کر لوں یا میں یہ کر لوں۔ ان تبدوا شیئا، اگر تم کوئی چیز ظاہر کرو گے اور تخفوا یا چھپاؤ گے، یہ اسی پر ہے، اگر ظاہر کرو گے کہ ہم نکاح کر لیں گے، کیونکہ بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم وسلم کی ازواج مطہرات سے بعد میں نکاح کر لیں گے جب تک یہ آیت نہیں اتری تھی، اور تخفوا یا دل میں چھپاؤ گے، تمہارے دل میں بات ہوگی، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتے ہیں۔ اب یہ پردہ آ گیا، اب پردہ آنے کے بعد اب مستثنا کیے گئے کہ کون کون سے رشتے ہیں محرم کے جن کو پردے کی ضرورت نہیں ہے، ان میں کچھ تفصیل سورہ نور میں ہے، وہ یہاں آ گئی۔ لا جناح علیہن، کوئی حرج نہیں عورتوں پر، فی آبائہن، اپنے باپوں کے بارے میں، ولا ابنائہن، نہ بیٹوں کے بارے میں، ولا اخوانہن، نہ بھائیوں کے بارے میں، لا ابناء اخوانہن، نہ بھتیجوں کے بارے میں، ولا ابناء اخواتہن، نہ بھانجیوں کے بارے میں، ولا نسائہن، نہ اپنی عورتوں کے بارے میں، ولا نسائہن، اپنی عورتوں سے پردہ۔ اس میں لکھا ہے کہ کافر اگر عورتیں ہیں تو ان سے بھی پردہ ہونا چاہیے، کیونکہ اپنی عورتیں یعنی مسلمان عورتیں آئیں تو کوئی بات نہیں، اگر کافر عورتیں آئیں تو اس سے بھی حجاب کیا جائے۔ ولا ملک ایمانہم، اور جن کو ان کے ہاتھ مالک، اس سے لونڈیاں مراد ہیں، اس سے لونڈیاں مراد ہیں، غلام مراد نہیں ہے، کہ لونڈیاں جو ان کی اپنی زر خرید ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ واتقین اللہ، اللہ سے ڈرتے رہیں، خدا سے ڈرتے رہیں، خدا سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ناظر ہے۔ اب اس کے بعد بتلایا گیا کہ ذات پیغمبر کی تو عظمت مطلوب ہے، لہذا عالم بالا میں بھی آپ پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، تو عالم سافل میں بھی ان پر درود و سلام پڑھو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اپنے نبی پر۔ اللہ تعالیٰ رحمت، یہ رحمت عام مراد نہیں، رحمت خاص الخاص کی رحمت مراد ہے، عام رحمت مراد نہیں ہے، خاص الخاص رحمت ہے۔ اور فرشتے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے جو ہے وہ انزال رحمت۔ قال النبی یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو صلوا علیہ، ادا تم بھی رحمت بھیجا کرو۔ تو ہم کیا رحمت بھیجتے ہیں؟ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ ہی اپنی رحمت خاص بھیجیے، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجو۔ سلام جو ہے وہ تحیات میں پڑھا جاتا ہے، ویسے بھی وسلموا تسلیما اور السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو ہم پڑھتے ہیں تحیات میں، یہ سلام ہے، درود میں اللہم صلی علی محمد۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہی جو ہے ہماری دعا پر خاص الخاص درود و سلام بھیجیں۔ ایک بار تو زندگی میں فرض ہے درود شریف پڑھنا، اور جس طرح کلمہ پڑھنا ایک دفعہ فرض ہے، اور کسی مجلس میں آپ علیہ السلام کا ذکر ہو تو ایک بار واجب ہے، اور اگر بار بار ذکر ہو تو پھر بار بار پڑھنا مستحب ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ کو بھی تکلیف دیتے ہیں، اللہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تبصرے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابن آدم جو مجھے گالی دیتا ہے، یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے، انا الدہر، میں زمانہ ہوں، اپنے اعمال کو نہیں دیکھتا، زمانے کو گالی دیتا ہے، اور اللہ رسول کو ایذا پہنچاتا ہے۔ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت و عدن و عذاب مہینہ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہانت والا عذاب، ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ جو ایذا دیتے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر مکتسب، بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی کسب کیا ہو، بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی ارتکاب کیا ہو، یعنی بغیر جرم کے ان کو تکلیف دے رہے ہیں، فقد احتملوا بہتانا، انہوں نے بہت بڑا بہتان کا بوجھ اٹھایا ہے، وہ اسم مبینہ، اور بہت بڑے اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے۔ یعنی اللہ رسول کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے،
عام ایمان والے مرد اور خواتین کو اگر کوئی ایذا دے گا بغیر کسی وجہ سے، انہوں نے کوئی حرکت بھی نہیں کی ہے اور ان کو ایذا دے گا تو ان پر بھی لعنت ہے. تو اللہ اور رسول کی ذات تو ویسے معصوم ہے، میں اور آپ تو ویسے گناہگار ہیں اور ہمارے ہزاروں قصور ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی ایسی کسی حرکت نہیں کی اور اس کو ایذا دے رہا ہے، اس کے خلاف باتیں کر رہا ہے، بہتان باندھ رہا ہے، تو اس میں غیبت بھی شامل ہے اور اس میں بدگمانی بھی شامل ہے اور بہتان بھی شامل ہے. ساری چیزیں ہر طرح جیسی کیسی بھی ایذا ہے زبان سے ہے. اس لیے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسان یدی، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان، اور ہمارے استاد فرماتے تھے مفتی صاحب کہ ماضی زبان ایسی جو ماضی والوں کو بھی تکلیف دیتی، جو دنیا کے اس کو بھی تکلیف دیتی، جیسے اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں لوگ، اور حال والوں کو بھی مستقبل والوں جو ابھی نہیں آیا اس کو بھی تیری اولاد دیں گے تو یہ ہوں گی تو وہاں ہوں گی، جو آیا نہیں ان کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا. تو جب ایمان والے مرد اور خواتین جو گناہگار بھی ہیں ان کو ایذا دینے والے پر لعنت ہے، تو اللہ رسول کو ایذا دینے والے پر کتنی لعنت ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ والعالمین.